ناظرین، جس طرح آپ نے رپورٹ ملاحظہ کی، پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک اور دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دونوں ملک مل کر تیل کی تلاش کریں گے۔ اس حوالے سے باقاعدہ طور پر اعلان بھی کیا گیا۔ گزشتہ روز وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے بھی جو امریکہ کے تجارتی نمائندے ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور اب آگے دیکھنا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے اور پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کس قدر آگے بڑھتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بار بار پاکستان کی قیادت کے بارے میں بہترین الفاظ کا چناؤ کر چکے ہیں۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کی جو قیادت ہے وہ انتہائی دانشمندانہ فیصلے کرتی ہے، اور جس طریقے سے پاکستان نے بھارت کو ایک طرف دندان شکن جواب دیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان کی بار بار امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے وہ تعریف کی، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قیس اسلم صاحب۔ بہت شکریہ سر آپ کا، آپ ماہر معاشیات بھی ہیں۔ سر ذرا بتائیے گا کہ یہ کتنا اہم فیصلہ ہے، پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک تجارتی معاہدہ ہوا ہے، آگے کیا ہو سکتا ہے، کیا نئی نئی خبریں آ سکتی ہیں سر؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر امریکن ٹیکنالوجی سے پاکستان میں تیل دریافت ہو جاتا ہے، گیس دریافت ہو جاتی ہے، تو پاکستان کا رول اس خطے میں بدل جائے گا۔ ہم چین کو بھی تیل دے سکتے ہیں، اور ہندوستان سے بھی بہتر تعلقات ہو سکتے ہیں اس صورت میں۔ اور پھر پاکستان میں اگر سرمایہ کاری امریکن آئے گی تو شاید وہ چیزیں جو اب ٹرمپ چین میں نہیں بنانا چاہتا اور ہندوستان میں نہیں بنانا چاہتا، جیسے آئی فون ہے، وہ بھی شاید پاکستان میں بننا شروع ہو جائیں۔ ہمارے معدنیات جو ریئر ارتھ منرلز ہیں وہ بھی اچھے بھاؤ شاید بک سکتے ہیں، ہماری امپلائمنٹ جنریٹ ہوگی، اور شاید ہمارا جس طرح سی پیک چین کے ساتھ ہم ایک بہت اچھا معاہدہ ہے، یہ امریکہ کے ساتھ بہت اچھے معاہدے سے ہماری جو اکنامک ریوائیول ہے۔ سر خبریں یہ بھی ہیں کہ ان کے پاس ایک مکمل فیزیبلٹی ہے کہ پاکستان کے پاس کہاں کون سی معدنیات ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وہی انٹرسٹ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے؟ ہم نے کچھ عرصہ دیکھا ہے پہلے بھی، اور امریکی صدر بار بار پاکستان کی تعریف بھی کرتے رہے، اور پاکستان کے حوالے سے وہ مختلف پلیٹ فارمز پر ذکر بھی کرتے ہیں۔ سر دیکھیں، پاکستان نیٹو کے بعد ہمارا موسٹ فیورڈ الائیڈ ہے امریکہ کا، اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ اور یہ جو آپ نے بات کی یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ان کے پاس سیٹلائٹ ٹیکنالوجی سے سب پتہ ہے ان کو کہ ہمیں کہاں تیل ہے، کہاں ریئر ارتھ منرلز ہیں۔ ہمارے پاس یورینیم بھی ہے، ہمارے پاس اور معدنیات بھی ہیں، ہمارے پاس لیتھینیم بھی ہے، اور تیل بھی ہے، گیس بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایگریکلچر ہے۔ یہ سارے میں اگر امریکن انویسٹمنٹ آ جائے تو شاید ہماری ڈیولپمنٹ تیز ہو جائے گی، ہم قرضے اپنے واپس کر سکیں گے، اور شاید ہماری جو یوتھ ہے اس کو اگر آپ ٹرین کر لیں، صرف اس میں شرط ایک ہی ہے کہ ہم پاکستانی گورنمنٹ ٹرانسپیرنسی دکھائے اپنے قوم کو اور یوتھ کو ٹرین کرے، تو بہت اپرچونٹیز کھل جائیں گی اس سارے کے اندر۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ذرا یہ بھی کہیے گا، ایک طرف بھارت کی معیشت کو مردہ قرار دیا جانا، تنقید کی جانی جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے انہوں نے تنقید بھی کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ روس اور جو بھارت ہے وہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنی معیشت کو مزید تباہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، اور جو انڈیا ہے انہوں نے ہمیشہ دوگلی پالیسی اختیار کی ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ خطے کے لحاظ سے، جیو پولیٹیکل کے لحاظ سے، اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا اہم یہ فیصلہ ہے آگے معاہدہ جو ہو رہا ہے؟ جی بالکل ہے، کیونکہ دیکھیں ہندوستان ایک طرف امریکہ کے ساتھ اور جاپان کے ساتھ اور آسٹریلیا کے ساتھ اسٹریٹجک ملٹری الائنس میں ہے، دوسری طرف روس اور چین کے ساتھ برکس میں ہے، تو وہ دوگلی پالیسی کر رہا ہے، اور وہ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن یہ ایک اہم اور بڑی خبر ہے، پاکستان اور امریکہ کے درمیان ایک اور تجارتی معاہدہ ہوا ہے جس میں تیل کے ذخائر جو ہیں وہ دریافت کیے جائیں گے۔